اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اور چلا مکوس کی کہانی کہ آپ نے چلا مکوس کیسے کیا اور کہاں کیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور اگر اجازت دیں تو میں ایک چلہ کر لوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ایسی چیزوں کی کچھ ضرورت نہیں اور اس سے بندے کو شہرت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی بات پر شرمندگی ہوئی کہ میں نے مرشد سے ایسی بات کیوں کہی جو ان کے اتباع کے خلاف تھی اور انہیں میری بات ناگوار محسوس ہوئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم چلا مکوس کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک کے فرمان پر لبیک کہا مگر یہ جرات نہ کر سکے کہ حضور چلا مکوس کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر بھائی حضرت سید بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے چلا مکوس کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مرشد پاک سے اس کے متعلق پوچھ کر بتا دیں، کیونکہ مرشد پاک نے مجھے چلا مکوس کا حکم دیا ہے اور میں مرشد پاک سے چلا مکوس کے متعلق پوچھنے کی جرات نہیں کر سکا۔ چنانچہ حضرت سید بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا مکوس کا طریقہ اور اس کی شرائط پوچھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دی۔ اور چلا مکوس یہ ہے کہ 40 دن یا 40 رات تک پاؤں رسی سے باندھ کر کنویں میں الٹا لٹک کر ذکر خداوندی میں مشغول رہا جائے، یہ ہے چلا مکوس۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو جب چلا مکوس کی شرائط اور طریقہ پتہ چلا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مطلوبہ جگہ کی تلاش شروع کر دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مسجد سے ملحقہ کنواں ہو اور کنویں کے اوپر کوئی درخت ہو جس کی شاخوں سے رسی باندھ کر کنویں میں الٹا لٹک سکے، اور مسجد کا امام یا متولی ایسا ہو جو ان کے راز کو راز ہی رکھے۔ مگر باوجود تلاش بسیار کے کوئی ایسی جگہ نہ ملی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دلی کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں کا بھی دورہ کیا اور پھر بالآخر اچ شریف پہنچے اور وہاں ایک مسجد مل گئی جہاں کنواں بھی موجود تھا اور وہ جگہ چلا مکوس کے لیے بھی انتہائی مناسب تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے امام خورشید مینائی کو اعتماد میں لیا اور انہیں چلا مکوس کے متعلق بتایا اور کہا کہ تم مجھے نماز عشاء کے بعد کنویں میں الٹا لٹکا دینا اور جب اذان فجر کا وقت ہو جائے تو مجھے کنویں سے باہر نکال لینا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے چلا مکوس شروع کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بعد نماز عشاء اپنے پاؤں باندھتے اور کنویں کی منڈیر پر چڑھ جاتے اور خورشید مینائی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کنویں میں الٹا لٹکا دیتے۔ صبح اذان فجر کا وقت ہوتا تو خورشید مینائی کنویں کی منڈیر پر آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کرتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے تو مجھے کنویں سے باہر نکال دو، اور خورشید مینائی کنویں سے باہر نکال لیتا۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن کا چلا مکوس پورا کیا۔ تو دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔